Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 810. December 20, year 2005. My wise in Nizari Jamaat Khana of Karachi. Ya Ali Madad. ابھی الوائز رائے ابو علی جماعت کے سامنے بات پیش کریں گے. جماعت خاموشی سے کھانا کرتا ہے. یا علی مدد. آواز برابر ہے. آواز برابر ہے. دیندار ہو. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھنا پڑا. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو. 1938 امام سلطان محمد شاہ کریم آباد بامبے میں، جس کو اس زمانے میں گاندھی محلہ کہتے تھے، اس کے نیچے ریکریشن کلب تھی، اور اس کلب کو امام نے 1920 میں اسٹیبلش کیا تھا. اور 1940 میں یہ ریکریشن کلب کو امام نے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن بنایا، اور بعد میں ابھی جو طریقہ بورڈ ہے یہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کے جانشین ہیں. مولا نے کچھ فرامین کیے. مولا نے کچھ فرامین کیے. فرمایا کاغذ لاؤ، تو رجسٹر پیش کیا. مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز لکھی: The struggle is meaning of life. Defeat or victory is in the hands of God, but struggle is man's duty and should be his joy. میں آج اس کے اوپر واعظ کروں گا. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھ دیں. دین اسلام بہت خوبصورت اچھا دین ہے، نیچرل دین ہے، اور فطرت انسانی کے مطابق بنایا گیا ہے. ہم لوگ محض اس کے اوپر کی 3-4 چیزیں جیسا کہ نماز، روزے، حج وغیرہ ان کو لے بیٹھے ہیں، لیکن باقی دین کی جو حقیقت ہے وہ ابھی تک امت کو معلوم نہیں ہوئی. البتہ چند ایسے صوفی فرقے ہیں اور ان میں تھوڑے سے ایسے آدمی ہیں کہ جو حقیقتوں کو سمجھتے ہیں. میں نے ابھی کہا کہ انسان کی فطرت کا خیال رکھ کے خدا نے اسلام دین بنایا. ابھی فطرت کیا ہے؟ کھانا پینا، سونا، شادی کرنا، اولاد ہوئے،
کہ جیسے نارمل زندگی ہے یہ انسان کی فطرت ہے اور اس کو کہا گیا ہے. اگر ہم پاک نبی کی حدیث سے پڑھیں تو ہمیں بہت سی چیزوں کا علم آتا ہے. مثال کے طور پہ رسول خدا نے اس بات کے اوپر سخت زور دیا ہے کہ علم حاصل کرو. علم سے انسان کی عقل کھلتی ہے اور اس کو رائٹ اینڈ رانگ کا پتہ لگتا ہے. رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کے اوپر ہمارے گناہ اور ثواب کا آدھار ہے. اگر ہم رائٹ چیز نہیں کرتے تو ہمیں اس کی سزا ملتی ہے. اس کو عربی زبان کے اندر خیر اور شر کہا گیا. خیر یعنی رائٹ، جو اچھا ہے، نیک ہے. شر جو ہے وہ شیطان کی شرارت یعنی بدیاں برائیاں، یہ شر ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے ہسٹری پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی امام ایسا نہیں رہا کہ جس نے علم کے لیے ہمیں زور نہیں دیا. ہر امام نے، ہر پیر نے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں تاکید کی ہے. میں ایک جگہ کہہ چکا ہوں، ایک چھوٹی سی بات کو دوہرانا چاہتا ہوں. رسول اکرم اپنے گھر سے مسجد میں آئے تو اس وقت دو گروپ تھے. ایک گروپ تھا کہ جو قرآن اور اس کے مسائل کے علم دے رہا تھا. دوسرا گروپ تھا اور اس کو نماز سکھا رہا تھا. تو نبی صاحب جب بھی آئے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، یا نبی ہمارے پاس آؤ، یا نبی ہمارے پاس. جب حضور نے پوچھا تو جو مسائل اور قرآن شریف کی تعویل وغیرہ سکھا رہا تھا، فرمایا کہ یہ علم ادھر ہے تو میں ادھر رہوں گا، مجھے علم کے لیے بھیجا گیا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے تو بھی علم حاصل کرو. مشہور حدیث ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک علم سیکھو. نبی کہتے ہیں کہ 1000 عابد کے اوپر ایک عالم کا درجہ ہے. اور یہ بھی ایک مشہور حدیث ہے کہ عالم کے دوات کے اندر جو سیاہی ہے اس کا درجہ شہیدوں کے خون سے زیادہ ہے. سیاہی کا درجہ شہیدوں کے خون سے زیادہ. یعنی یہ چیزیں ہمیں علم کی طرف راغب کرتی ہیں. مولانا حاضر امام کے فرمان اگر پڑھو تو امام نے بہت دفعہ ہمیں ایجوکیشن کے لیے، علم کے لیے کہا. اور ریسنٹلی جو فرمان ہوئے گئے 10 برس میں، اس میں امام نے ایجوکیشن کو، نالج اور لرننگ کو پارٹ آف فیتھ کہا ہے. یہ پارٹ آف فیتھ ہے اور امام اس کے اوپر بے حساب محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا بدر کی لڑائی میں یہ مشرکین بھاگ گئے، 70 آدمی پکڑے گئے. ان میں ایک حضرت عباس بھی تھے
جو رسول اللہ کے چاچا تھے. 70 آدمی پکڑے گئے. حضور نے فرمایا کہ ان 70 میں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اگر 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو اس کو چھوڑ دو. تو یعنی مولا نے اپنے فرمانوں کے اندر جو ہمیں تاکیدیں کی ہوئی ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کسی بھی بچے کو بے علم نہیں رکھنا چاہیے. اور آج کل ہمارے کچھ ایسے جوان ہیں کہ جو ہندوستان سے، پاکستان سے امریکہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے ڈالر کماتے ہیں اور اپنی ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں. حضرت امام اس بات کے لیے ناراض ہیں. مولا نہیں چاہتا کہ اس چھوٹی عمر میں جبکہ پڑھنے کے لیے چانسز بہت ہے تم علم کو چھوڑ کے ڈالر کمانے میں لگو. امام کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی میں اعلیٰ درجے کی زندگی لے رہے ہیں. لکھنے پڑھنے سے اور خاص طور پر مطالعہ کرنے سے انسان کی دماغی حالت اچھی بنتی ہے اور انسان وہ حقیقتیں جاننا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے. خصوصی طور پہ ہمارے مذہب کے اندر آپ اگر ہسٹری پڑھو تو ساری امت میں اسماعیلیوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے. سب سے زیادہ. شیعوں کے سامنے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شیعہ عالم سنی عالموں سے زیادہ ہوئے. اور جب ہم شیعہ عالموں کا حساب کرتے ہیں تو اس میں میجورٹی اسماعیلی ہے. اسماعیلیوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں دنیا کے اندر اور بڑی بڑی انہوں نے اختراعیں کی ہیں. میں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ مجھے اس بات کو کھینچ کے روحانیت کی طرف لے جانا ہے. اس لیے میں نے یہ ٹاپک دیا ہے آج. علم سے انسان کو عقل زیادہ ملتی ہے کیونکہ علم اور عقل کا ساتھ ہے. علم خدا کا نور ہے، عقل خدا کا نور ہے. علم اور عقل جب کسی شخص کو نصیب ہوتی ہے تو اس کا درجہ نبیوں کے قریب ہوتا ہے. علم سے انسان کو دھیرج آتی ہے. دھیرج کہتے ہیں تحمل، صبر، اور وہ اچھاچھرا، غصے والا، تکبر والا نہیں ہوتا. عالم کو پتا ہوتا ہے کیا چیز رائٹ ہے، کیا چیز رانگ ہے. اور علم اور عقل دونوں سے ہمارا کیریکٹر بنتا ہے، اعمال بنتے ہیں. اعمال جو ہے وہ ایتھکس آف اسلام حضرت امام ہمیشہ کہتے رہتے ہیں. ایتھکس آف اسلام. اسلام نے جو ہمیں نیک اعمال کی تلقین کی ہے اس کو امام ایتھکس آف اسلام کہتے ہیں. اے مومنو، ہم اسماعیلی لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے امام نے ہمارے اوپر مہربانیاں کی اور جدا جدا ادارے، یونیورسٹیاں بنائی، کالج بنائے، اسکول بنائے. ساری افریقہ کے اندر آغا خان اسکول ہے نمبر 1. مولا نے ہسپتال بنائے، مولا نے اور کئی چیزیں بنائی. یہ دنیاوی فیسلٹیز کے لیے ضروری ہے. لا رہبانیت فی الاسلام.
اسلام کے اندر رہبانیت جو ہے وہ یعنی قبول نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ بیوی بچے چھوڑ کے جنگل میں جا کے وہاں عبادت کرنا، خدا کو یاد کرنا، یہ رہبانیت ہے، مگر اسلام نے قبول نہیں کیا۔ اپنے دنیاوی فرائض چھوڑ کے خدا کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی خلقت کے اندر، کریشن کے اندر تطابق رہے، ڈسپلن رہے، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو نیچر کے خلاف ہو۔ آج اس وقت 25-30 برس ہوئے یونائٹڈ نیشنز کے نیچے ایسے لوگ، ایسے ادارے پیدا کیے گئے جن کو کہتے ہیں انوائرمنٹل آئیڈیاز والے، کہ یعنی بھائی آگ مت جلاؤ کیونکہ فضا خراب ہوتی ہے۔ امریکہ، کینیڈا میں اب اپنے گھر کے باہر کوڑا کرکٹ نہیں جلا سکتے، اس سے انوائرمنٹ جو ہے، ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور تقریباً ہر جگہ سٹی کاؤنسلز کے اندر یہ لا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی درخت ہے تو آپ درخت نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ سٹی کاؤنسل اس کو منظور نہ کرے۔ اس پر سے مجھے یاد آیا کہ رسول اکرم فرمان کیا کرتے تھے، اے لوگ فضول درختوں کو مت کاٹو۔ تو حضور جا رہے تھے تو ایک آدمی درخت کاٹ رہا تھا، نبی کھڑے ہو گئے، اس نے چھلانگ ماری، نیچے آیا، سلام کیا، کیا کر رہے ہو؟ سرکار میں درخت کو کاٹ رہا ہوں۔ کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہ اس کے پتے بہت جھڑتے ہیں اور ادھر کوڑا کرکٹ ہو جاتا ہے، ہم کو صاف کرنے پڑتے ہیں۔ نبی فرمایا مت کاٹو، گرمی کے اندر یہ سایہ دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، اور اگر اس کے پتے ہوتے ہیں تو خدا نے ہوا بنائی ہے، وہ ایسے سوکھے پتوں کو اڑا جاتی ہے۔ تو اس طرح رسول اکرم نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی۔ نبی فرمایا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو۔ آج ہم سب سے ہاتھ ملاتے ہیں، یاری مدد، سلام علیکم۔ کس کے ہاتھ پہ کوئی بیماری ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کھاتے وقت اسی ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، مگر رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھو کے پھر کھاؤ۔ اور یہ چیز حضرت امام نے بھی ایک جگہ اپنے فرمان میں کہی ہے۔ میں یہ چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی اگر فطرتاً ٹھیک ہو جائے تو اس کا اثر ہمارے دماغ پہ پڑتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے دماغ میں دو چیزیں ہیں، ایک سچ ہے، ایک جھوٹ ہے، اور وہ سچ کو چھپا کے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے دماغ میں ڈوئلٹی پیدا ہوئی۔ اور اگر یہ چیز لمبی چلی تو اس آدمی کے اندر عادت پیدا ہو جائے گی ڈوئلٹی رکھنے کی، یعنی دو چیزیں رکھنے کی۔ پھر وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا سنجیدہ موقع آ گیا تو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا میں یہ کروں کہ یہ کروں، یہ کروں یہ کروں، وہ اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ جو آدمی ڈوئل مائنڈ کا ہے اس کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوتی، وہ جلدی سے بگڑ جاتا ہے، جلدی سے پھسل جاتا ہے، پرومس کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، کسی سے کام کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ اس طرح کیریکٹر کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں روحانیت کے لیے
خراب ہے. تو جب انسان اپنے نیک اعمال میں رہے خدا اس کو پسند کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک تمہارے میں وہ بزرگ ہے، اکرم ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہے. تو جب انسان کی ساری حالت ایسی ہوتی ہے تو اس کی عقل کھلتی ہے. عقل کھلنے سے اس آدمی کو اچھے خیالات آتے ہیں. اور پھر ہمارے اماموں نے ایسے لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی عقل کھلی ہے، ان کے اعمال اچھے ہیں، بیت الخیال کا رستہ بتایا. ان آدمیوں کو کہ جن کے اعمال اچھے ہیں، جن میں بدیاں برائیاں نہیں، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتے، ان لوگوں کو مولا ایک اسم اعظم دیتے ہیں اور صبح اٹھ کے عبادت کرتے ہیں. اور ایسے لوگ آگے بڑھتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ تھا. علی شاہ ماں باپ نے بیت الخیال کا بورڈ انڈیا میں دینا شروع کیا تھا. اور علی شاہ ماں باپ کئی لوگوں کو بولا کرتے تھے کہ آؤ تو تم بول لے لو. اور اس وقت رات کے 12 سے لے کے صبح 5 بجے تک 5 گھنٹے کی عبادت تھی. علی شاہ ماں باپ کی جب وفات ہوئی تو مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے میں شروع میں 5 گھنٹے کی عبادت تھی، رات کے 12 سے صبح 5 تک. 1903-4 کے درمیان امام نے اس کے 3 گھنٹے کیے، رات کو 2 بجے سے 5 بجے. پھر آگے تھوڑا وقت نکلا تو امام نے 2 گھنٹے کیے، اور 2 گھنٹے بہت عرصے تک چلے. 2 گھنٹے یعنی 3 سے لے کے 5 تک. مگر جب پہلی لڑائی ختم ہو گئی، اور پہلی لڑائی ختم ہوئی 1919 میں، تو امام نے اس کو 1 گھنٹہ بنا دیا کہ 1 گھنٹہ عبادت کرو. اور عمر بھی گھٹا دی. 21 برس سے پہلے عبادت نہیں ملتی تھی، امام نے 18 برس کر دیے. اور 30-32 کے اندر امام نے 16 برس بنا دیے کہ آؤ اور بول لے جاؤ. میں ایک دن بیٹھے بیٹھے اس بات کے اوپر سوچ رہا تھا، اور سوچ کی وجہ میرے مولا کا فرمان. حضرت امام فرمایا کہ بیت الخیال میں داخل ہونا کوئی فرض نہیں. تو میں سوچا امام سلطان محمد شاہ کا جو وعدہ تھا اس میں اس کو فرض کے طور پہ لے لیا گیا. 16 برس کی عمر ہو گئے اور بولنے جاؤ. اور ہزاروں بچوں نے 16 برس کی عمر میں بول لیا. حضرت امام کے زمانے کے اندر سلطان محمد شاہ کے زمانے میں جو حالات تھے وہ 60 برس 70 برس میں بہت بدل گئے. ہم کمزور ہو گئے اور یہ وزن نہیں اٹھا سکتے. اس وجہ سے امام نے حاضر امام نے ایسا فرمایا ہے کہ تم بول مت لو اگر تم نہیں کر سکتے. پھر مولا فرماتے ہیں
کہ اگر تم نہ کرو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر تم نے بول لیا ہے پھر اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ ایسا حضرت امام نے بہت دفعہ کیا ہے کہ سارا جماعت خانہ بھرا ہوا ہے اور مولا فرمان کر کے کہتے ہیں ایسا نہ ہوئے کہ تم بھول جاؤ میرے بول کو، اس لیے میرا فرمان سننے کے بعد تمہیں لگے کہ تم نہیں کر سکو گے تو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ، میں برا محسوس نہیں کروں گا۔ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، اور اس لیے پھر امام لوگوں کے حالات دیکھ کے ان کو روحانیت دیتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کا جو زمانہ تھا، خاص طور پہ 1885 سے لے کے 1957 تک، یہ جو امام کی امامت تھی، عمر مولا کی دنیا بانے 80 برس کی تھی، امامت 72 برس چلی۔ اس زمانے کے حال دیکھ کے لوگ اتنے لچے، بدماش، خراب کیریکٹر والے نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ اس وقت ایجوکیشن کم تھی، آج ایجوکیشن بہت ہے۔ جب ہم ابلیس کی باتیں قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہمیں دھیان رکھنی چاہیے۔ ابلیس بڑا عالم تھا، پھر کہتے ہیں کہ اس کا علم اگر لکھا جائے تو 36 کروڑ کتابیں بنے، اتنا اس کے پاس علم تھا، اور اسی علم نے اس کو ڈبویا۔ تکبر آ گیا۔ جیسے جیسے آج ایجوکیشن بڑھ رہی ہے تیسے تیسے خرابیاں، بدیاں، گناہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علم سچا نہیں ہے۔ دنیاوی علم کی ڈگریاں لے لی، بڑے سے بڑی ڈگری ڈاکٹریٹ کی ہے، وہ ڈگری لے لینے سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی کوئی بڑا روحانی شخص بن گیا۔ امام سلطان محمد شاہ دتار کے زمانے کے اندر لوگ بھولے تھے۔ میں خاص اپنی جماعت کی بات کرتا، غریب تھے، دیانتدار تھے، چالاک نہیں تھے۔ گناہ کرنے کے لیے چالاکی کی ضرورت ہے۔ بدھو آدمی جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بھول کرتا ہے، لیکن جو عقل والا ہے، سمجھدار ہے، اگر اس کی سرشت کے اندر نیکی نہیں تو آدمی گناہ کرتا ہے۔ امام کے اس خیال کو دیکھ کے اس زمانے میں شیطان کا زور نہ پڑے تو امام نے ہمیں عام اعلان کر دیا کہ 16 برس کی عمر میں کے بول لے جاؤ۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے 14 برس کی عمر میں بول لیا، 14 برس کی عمر میں، اور وہ امام سلطان محمد شاہ نے مجھے خود کو دیا، میں نے مانگا نہیں۔ اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو امام جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ آج حضرت امام جو بیت الخیال کے فرمان آپ پڑھو تو مولا کو دنیا بھانے رنج پیدا ہوتا ہے۔ افریقہ کی ایک جماعت پہ حضرت امام گئے، یہ واقعہ 63 کا ہے۔
بیت الخیال کی دعوت میں آئے. 62 کے 64 آدمی تھے، عورت مرد سب کو دیکھا. سب بولتے ہیں تمہارے میں سے جو بول بھول گیا ہے ہاتھ اونچا کرو. کسی نے ہاتھ اونچا نہیں کیا. ماں باپ پھر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کون بول بھول گیا ہے، اس لیے تم ہاتھ اونچا کرو جو بول بھول گئے. 3-4 آدمیوں نے ہاتھ اونچے کیا. حضرت امام ذرا مسکرائے. یہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، عجائبی کی تھی. تیسری دفعہ فرمایا میں پرومس کرتا ہوں ناراض نہیں ہوں گا، اور میں تم کو کہوں کہ تم ہاتھ اونچا کر. اس طرح بہتر یہ ہے کہ تم خود ہاتھ اونچا کرو. اے مومنو، دلگیری کی بات ہے، ایک آدمی کے سوائے سب نے ہاتھ اونچے کیے. ایک باقی نکلا کہ جو بول نہیں بھولا تھا، باقی سب ہاتھ اونچے کیے. حضرت امام کا منہ اتنا اداس ہو گیا، اگر کوئی اور انسان ہوتا تو اس رنج اور دکھ میں رو پڑتا. آدھے منٹ تک حضرت امام چپ رہے. پھر ادھر ادھر دیکھ کے فرمایا تم اپنے دنیاوی باپ کا نام بھول گئے ہو؟ کہا نہیں. تو روحانی باپ کا نام بھول جاؤ. کچھ عورتیں رونے لگی، کچھ مرد بھی رونے لگے. معافی مانگی. صاحب نے فرمایا آج معاف کرتا، آج میں تمہیں بول دیتا ہوں، نیا بول دیتا ہوں. آج ہی تم بیت الخیال میں آئے ایسا سمجھنا، باقی کا ٹائم تمہارا ویسٹ گیا. لیکن اگر تم پھر بھی جو بھول گئے تو پھر تمہیں میں کبھی بھی بیت الخیال کا بول نہیں دوں گا. یہ ہماری ویکنیس کی ایک مثال ہے. ہم لوگ سیریس سنجیدہ نہیں ہیں. سنجیدہ وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں شوق ہو. اے مومنو، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ بیت الخیال کی ہمیں بہت ضرورت ہے. بیت الخیال کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے چاروں طرف شیطان کی گناہ کی آگ لگی ہوئی ہے. جس طرف منہ کرو ادھر شیطان کا زور ہے. اور میں آج گئے 10-15 برس سے کہہ رہا ہوں جماعتوں کے اندر کہ شیطان کا زور بڑھتا جائے گا، یہ گھٹے گا نہیں. یہ ساری سینچری، اس سینچری کے باقی کے 95 ایئرس سب کے سب بدیوں برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں. گناہ بڑھتے جائیں گے، کرائم بڑھتا جائے گا، بدیاں بڑھتی جائیں گی، تو ظلم بڑھتا جائے گا، اور کوئی اچھے آدمی رہیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں بیت الخیال کی بہت ضرورت ہے. اس لیے
کہ ان بدیوں برائیوں سے ہمیں بچانے کے لیے بیت الخیر طاقت دیتا ہے. ہمارے سامنے دو چیزیں آویں، ایک گناہ کی چیز ہے، ایک ثواب کی نیکی کی چیز ہے. تو اس کے اندر گناہ کی چیز میں اٹریکشن بہت ہے، دلکشی ہے، تو آدمی اس طرف چلے جاتا ہے. اگر بیت الخیال ہوئے تو اندر روحانی طاقت ہوئے تو وہ ہمیں فیصلہ دے کہ میں یہ نہیں کروں، میں یہ کروں. اس لیے ہمارے پیروں نے، اماموں نے ہمیں ایسی بہت سی چیزیں فرمائی ہیں. آج کل حضرت امام دنیا بھانے ہم سے دور ہو رہے ہیں. آپ لوگ پاکستان والے بہت خوش نصیب ہو کہ امام پاکستان آتا جاتا رہتا ہے اور وہ جاری رہے گا. اس کی بھی ایک وجہ ہے، پاکستان امام کا ہے. سلطان محمد شاہ فرماتے تھے پاکستان ہم بنایا اور پاکستان دن بدن ترقی کرے گا. پاکستان دن بدن مضبوط بنے گا. مولانا سلطان محمد شاہ کہتے تھے کہ 3 دفعہ پاکستان گرے گا. یہ 48 کا فرمان ہے کہ 47 میں پاکستان بنا. 1 برس بعد ٹانگا کے اندر مولا آئے تھے ایک پرائیویٹ گیدرنگ میں. مولا بولے کہ پاکستان 3 دفعہ گرے گا، اوپر چڑھے گا گر پڑے گا، اوپر چڑھے گا گر پڑے گا، اوپر چڑھے گا گر پڑے گا. پھر 4تھی دفعہ ہاتھ ایسا کر کے مولا کہتے اس کے بعد پاکستان جیسے راکٹ چڑھتا ہے ایسا راکٹ کی طرح اوپر جائے گا. پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بڑی قیمتیں دینی پڑے گی. آپ کے اوپر مولا کا ہاتھ ہے، انشاءاللہ ہمیشہ رہے. میں ینگسٹرز کو اس بات کے لیے کہتا ہوں کہ تم نیک بنو، اچھے بنو، اور نیک اور اچھے بننے کے لیے بیت الخیال کی ضرورت ہے. حاضر امام کم آتے ہیں اور بیت الخیال کے کام کم کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں صبح جماعت کھانے آؤ. بھلے بول نہیں ملا، 4 ساڑھے 4 بجے آیا کرو، آدھا گھنٹہ آنکھیں بند کر کے یا علی کا جاپ کرو. اور یہ امام کے حکم میں ہے. امام سلطان احمد شاہ فرماتے تھے جب تک تمہیں بول نہیں ملا تب تک تم یا علی بولو، پیر شاہ بولو. پیر شاہ بھی اس میں اعظم ہے، یا علی بھی اس میں اعظم ہے. صبح کی عبادت کیا کرو. اس عبادت سے تمہیں دنیا اور دین کے فائدے ملیں گے. ایمان مضبوط ہو گیا، بدیوں برائیوں سے بچیں گے. تو مومنوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری صدی 100 برس اس صدی کے بہت برے ہیں. پیروں نے ہمیں اشارے کیے ہیں، وقت بھی دیا ہے، ٹائم بھی دیا ہے. جو یہ صدی گزرتی جائے گی، 2005 13-14 دن میں ختم ہوتا ہے. 2006 ہمارے سامنے ہے.
اور ٹائم اس طرح سے جائے گا کہ جیسے پیر کہتے ہیں کہ ورس جیسے 10 ڈال لے دن پانی نہیں رلے. کسی برج کے نیچے پانی جاتا ہے، وہ ایسا گزرتا ہے تو ایک دن اس طرح گزرے گا اور سارا برس ہمیں لگے گا کہ 10 دن نکلے. مگر کیا ہے کہ اس برس اس صدی کے اندر جو گناہ ہے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اس کے لیے میں نے کہا کہ ہمیں صبح کی عبادت کرنی چاہیے. ہماری جماعت میں آج سے 50 برس پہلے ایسا کبھی نہ تھا. ہماری جو فیملی ہے بگڑتی رہی ہے، عورت مرد میں یکجہتی نہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. سب آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. آدمی کے اندر حرص اور لالچ پیدا ہو گیا ہے. پیسے کے لیے ہم سب طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ یہ طریقے اسماعیلی مذہب کے ساتھ تطابق رکھتے کہ نہیں رکھتے. اور خصوصاً جب یہاں کے بچے ادھر جاتے ہیں، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، تو یہ بچے ادھر جا کے ایسے کام کرتے ہیں کہ حاضر امام کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 8-10 سال ہوئے، پاکستان کا ایک لڑکا ایک جگہ گیا. میں اس جگہ کا نام نہیں دیتا جان بوجھ کے. اب وہ انلیگل گیا ہے تو اس کو لیگل بننے کے لیے کسی نے کہا ہوگا تو شادی کر لے. ایک کالی لڑکی اس کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ساتھ شادی کی. تھوڑے ہی ٹائم کے بعد یہ آدمی گم ہو گیا. اس نے اپلیکیشن ضرور کی، اس کا پاسپورٹ پولیس میں سے ملا، لیکن گم ہو گیا اور آج تک نہیں ملا. اور بالکل ہم کو ایسا ہی شک ہے کہ وہ قتل ہو گیا، اس کو مار ڈالا. وہ کالی جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کا کوئی کیریکٹر نہیں. کیا خبر پیسے کی لالچ سے کہ اس کے پاس اتنے ڈالر ہیں. لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک بچہ گوایا. ایسے اس قسم کے اتنے خراب نہیں، لیکن اور بھی کیسز ہیں. امام نے بہت دفعہ کہا ہے انلیگلی نہ جاؤ. انلیگلی جانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، جماعت کو تکلیف ہوتی ہے، اور آخر تو پھر مولا کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اس طرح سے اپنی زندگی کو بناؤ کہ اس میں ہمیں دکھ نہ ملے. اے مومنو، ابھی میں نے کہا کہ پاکستان کا بھوش، پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے. بیٹھے رہو. ہاں جانا ہے لیگلی جاؤ، پیسے کماؤ، مگر انلیگلی نہ جاؤ. زندگی برباد ہوتی ہے، پیسے برباد ہوتے ہیں. اچھی ایجوکیشن لو تاکہ اپنی فیملی اور اپنی جماعت کو ہم کام آ سکیں. تو یہ سب باتیں ہمارے کیریکٹر کے ساتھ ہیں، اور اس لیے میں نے یہ کہا کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں بیت الخیال بہت کام آئے گا. اس میں شرط یہ ہے
کہ ہمارے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے. بیت الخیال اس کے لیے نہیں ہے کہ جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے. بیت الخیال اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو لڑکیوں کے پیچھے یا لڑکوں کے پیچھے لڑکیاں بھاگتی ہیں. بیت الخیال اس کے لیے نہیں ہے کہ جو مال کے لیے اونچ نیچ کرتا ہے، فریب کرتا ہے. بیت الخیال پاک لوگوں کے لیے ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے بھول ہو جاتی ہے، خدا معاف کرتا ہے. مگر جب ہم جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں خدا وہ معاف نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کے کیا. اگر ہم صاف بن جائیں تو بیت الخیال ہمیں دین اور دنیا میں اونچا اٹھاتا ہے. ایک خاص بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات ہے تعلق رکھتی ہے کنایت سے. کنایت انگلش میں کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ. پیشہ مسلوبہ کہتے ہیں آگے تو روزی نہیں تو روزہ. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم گھر آئے، آواز سے پوچھتے ہیں کھانے کو کچھ ہے؟ تو بی بی جواب دے اللہ کا نام ہے، بس تو میں نے روزہ رکھ لیا. آپ کتابیں پڑھو، آپ کو یہ چیز بہت ملے. روزہ رکھ. بھوک بہت بری چیز ہے، یعنی کھانے خوراک کی بھوک بری چیز ہے، لیکن دینداروں پیسے کی بھوک بہت خراب ہے. اس کی آنکھوں سے شرم نکل جاتی، خدا کا خوف نکل جاتا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں. ہمارے پیروں کے بہت سے گنان اس قسم کے ہیں، بہت سے. واو سوکھتے وہ نون سو، جیسا بیج بو گے ایسا پھل ملے گا. اللہ کہتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا اپنا ہاتھ نہیں ہے. ہر دکھ میں تمہارا ہاتھ ہے، کیونکہ جو خدا. کیا بولتے ہو آپ؟ مومن ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو کہ کسی نے کرا دیا، یعنی دوسروں پہ الزام رکھ دیا. ہم نے کچھ برا کیا جس کی سزا مل رہی ہے وہ بھول گئے. کوئی کسی کے اوپر اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس آدمی کے ضرور کچھ گناہ ہے جس کی وجہ سے خدا اس کو سزا دیتا ہے. یہ جادو منتر ہماری مذہب کی چیز نہیں ہے. ہاں یہ بات بنی ہے، ہمارے مولانا سلطان محمد شاہ دتار تھے، علی شاہ بابا تھے. ہماری جماعت میں کچھ ایسے لوگ کہ جو بہت کمزور دل اور کمزور ایمان ہوتے ہیں، تو امام ان کو تعویذ کیا کرتے تھے، اور حاضر امام بھی دیتے ہیں، لیکن اس نے بہت کم کر دیے. مولا تعویذ نہیں دیتے، وہ خاص بات ہو گئے. تو ہمارے پیروں نے ایک سلسلہ نکالا، اس کو گٹ پاٹ کا ڈورا یا گٹ کا ڈورا کہتے ہیں. تو جماعت کی دعا مکھی صاحب کے ہاتھ سے ہمیں ملے. مکھی کمڑیا دعا پڑھ کے گٹ کا ڈورا دے گئے. وہ اس کسی کمزور ایمان والے کو کام آوے. جو پکے مومن ہے وہ شیر کی طرح ہے اور کبھی کسی سے ڈرتے نہیں. دکھ اٹھانا بھی عبادت ہے. اے مومنو، دکھ اٹھانا بھی عبادت ہے. دکھ خدا نے دیا ہے، تو ہم نے اگر دکھ کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا کی فرمان برداری کر رہے ہیں.
اس لیے امام سلطان شاہ فرماتے تھے دکھ سہن کروانے ٹیو پاڑو، دکھ کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور دکھوں سے گھبراؤ مت. دکھ کے پیچھے آسانی ہے، دکھ میں صبر کرو، عبادت زیادہ کرو، تسبیحاں زیادہ نکالو. ہمارے مذہب کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دکھوں میں کام آئیں، اور یہ تسبیحاں لگ بھگ سب لوگ جانتے ہیں. علی شاہ بابا نے ایک تسبیح دی تھی، میں نے حال ہی میں کل کے پرسوں کئی ذکر کیا کہ بہت بڑی بلا آ جائے، برداشت نہ ہو سکے تو علی شاہ بابا فرمایا 40 دانے یا رب بلا بگرنا بھاگ کا شاہ مادہ، 40 دانے اس کے پڑھا کر یا رب بلا بگردا بحق کے شاہ مردہ. بہت پاورفل تصویر ہے. تنزانیہ میں ایک نئی سیٹلمنٹ کھلی، امام سلطان احمد شاہ نے وہاں سے تعلیقہ بھیجا کہ میں اپنے روحانی بچوں کو کہ جن کی حالت اچھی نہیں، کام کاج بہت اچھا نہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ اس نئی سیٹلمنٹ میں جا کے بزنس کرو. اپنے آدمی گئے، 200-300 کی جماعت بن گئی اور سچ مچ خوب پھل پایا، بہت اچھا. 2-2.5 برس ہوئے تو جماعت گھٹ گئی. ہر مہینے رپورٹ جاتی تھی مولا کے پاس. امام نے ادھر سے یورپ سے پوچھا کہ یہ اس جگہ کا نام تھا پانڈا، کہ یہ پانڈا کی جماعت کیوں گھٹ گئی؟ تو خداوند کے حضور میں رپورٹ کی گئی کہ یہ مولا ادھر زلزلے بہت آتے ہیں تو لوگوں نے اپنی بیویوں بچوں کو بڑی جگہوں پہ بھیج دیا، جماعت گھٹ گئی. تعلیقہ بھیجا، جماعت کو کہو کہ ہر روز 40 دانے یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر تسبیح نکالا کر. جس دن سے تسبیح شروع ہوئی اس کے بعد کبھی زلزلہ نہیں آیا. 10-15 سال نکل گئے، پرانے مکھی بدل گئے، نئے مکھی آئے. ایسی چھوٹی جگہوں کے اوپر ہر سال مکھی کمڑیاں بدلتے تھے. تو کوئی دارالسلام آیا ہوگا، دارالسلام کیپٹل ہے تنزانیہ کا، یہ تسبیح دارالسلام میں نہیں نکلتی. تو وہ مکھی نے سوچا کہ دارالسلام میں یہ تسبیح نہیں نکلتی تو ہم یہ تسبیح کیوں نکالیں، کب سے شروع ہوئی، کچھ پتہ نہیں لگا. تو اس نے جا کے مکھی سے بات کی، مکھی نے بھی تلاش کی، کسی نے نہیں کہا کہ یہ تسبیح کب سے شروع ہوتی. مکھی نے تسبیح بند کر دی. جس رات وہ تسبیح بند کی، رات کو 2 بجے زلزلہ، لوگ باہر بھاگے. کچھ لوگوں نے، بڑی عمر کے لوگ تھے، انہوں نے مکھی کو کہا یہ فرمان میں ہے. انہوں نے پھر شروع کیا. اب یہی تسبیح ایسے چھوٹے موٹے زندگی کے زلزلوں میں کام آتی ہے. یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر. دکھ ہوئے تو یہ تسبیح نکالنے سے مولا مدد کرتا ہے. یا علی کی تسبیح نکالو. دکھ نہ ہو گئے
تو دکھ دور کرنے والی تسبیح مت نکالو، ایسی تسبیح نکالو کہ جن تسبیحوں کو ہر حالت میں ہم نکال سکتے ہیں۔ یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یہ تسبیح نارمل حالت میں نہیں نکالنی چاہیے۔ صلوات پڑھو، درود پاک کی تسبیح نکالو۔ میں ہر ایک کو کہتا ہوں، بچوں کو بھی کہتا ہوں، 40 دانے صلوات کے روز نکالا، دکھ کے لیے نہیں، سکھ کے لیے۔ 40 دانے اگر بچے بھی نکالیں، ان کا ایمان مضبوط ہوا ہے، ان کی ایجوکیشن میں مدد ملے اور بدیوں برائیوں سے بچنے کی طاقت ملے۔ صلوات کی تسبیح دل کو سکون اور خوشی دیتی ہے۔ صلوات کی تسبیح کے لیے علی شاہ ماں باپ، سلطان محمد شاہ ماں باپ بہت زور دیتے تھے، اور ہر روز صلوات کی کم میں کم ایک تسبیح ضرور نکال۔ کچھ مراد ہو گئے تو امام سلطان نے فرمایا صبح کی دعا کے بعد جہاں پڑھ لو، نیاز پی لو اور بیٹھ کے 2 تسبیح صلوات کی نکالو، سجدے میں دعا مانگو، تمہاری مراد پوری ہوگی۔ لیکن مراد پوری ہو جاوے اس کے بعد پھر تسبیح جاری رکھو، لیکن کوئی مراد یا نیت کے ساتھ نہ ہو کہ میری نیت یہ ہے کہ مولا میرا رزق زیادہ کرے، میرا بزنس اچھا کرے، اور اگر اچھا ہو گیا تو پھر اس کو بند نہ کرو۔ اے مومنو، ہمارے مذہب میں سب کچھ ہے، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، اور دل کو راحت دینے کے لیے، دل کو راحت دینے کے لیے بھی صلوات کی تسبیح بہت بہت اچھی ہے۔ جماعت خانے ہر روز آؤ، ہر روز، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہت بڑا کام ہے تو آ کے پہلی دعا پڑھ کے چلے جاؤ، لیکن جماعت خانے روز آؤ۔ ہمارے مذہب کی یہ پہلی چیز ہے کہ جس میں ہر اسماعیلی کو حصہ لینا چاہیے۔ مجبوری ہے، بیمار ہو گیا، دوسرے شہر میں چلا گیا، وہ اور بات ہے، لیکن جب تک شہر میں ہو، جماعت خانے ہو، کبھی دکھی نہیں بنے۔ اور جماعت خانہ جو ہے مولا کا گھر ہے، یہاں فرشتے آتے ہیں، اور جو گزر گئے ہماری جماعت میں سے ان کی روحیں بھی یہاں آتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ان کی روحیں زندگی میں جس جماعت خانے میں وہ جایا کرتے تھے، اس جماعت خانے کے اندر یہ روحیں ہمیشہ آتی ہیں، اور یہ روحیں جب آتی ہیں تو جماعت کو دعا دیتی ہے، برکت کی دعا ملتی ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے آتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حضرت امام کا نور جماعت خانے میں موجود ہے۔ تو یہ برکت، یہ دعا ضرور لیا کرو۔ امام راضی ہوتا ہے، جماعت خانے آنے سے امام ہمارا راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو بخشش دیتا ہے۔ جب ہم جماعت خانے نہیں آتے تو امام کہتا ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، تو ہم امام کو دکھی دیتے کرتے ہیں تو پھر ہمیں بخشش نہیں ملتی۔ روز جماعت خانے آؤ، عبادت کرو اور علم حاصل کرو، اچھے سے اچھی ایجوکیشن لو۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے، 3-4 سال اس طرح اور نکلیں گے
مگر اس کے بعد پاکستان بہت اچھا ہے، اور فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے ہم اچھا کام کر سکیں، اچھی نوکری ملے، اچھا کام کریں، اس کے لیے علم کی بہت ضرورت ہے، بیسٹ ایجوکیشن لو، اور یہ عبادت میں شامل ہے۔ اور جیسا میں نے کہا، واپس کہتا ہوں بند کرنے سے پہلے، کہ جو ینگسٹر ہیں صبح جماعت خانے آیا، عادت ڈالو کہ 4 ساڑھے 4 بجے آ جاؤ، 4:30 بجے آؤ، 4:45 بجے آؤ، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ عبادت کرو، اور پھر دیکھو آہستہ آہستہ آپ کے دل میں کتنا نور پیدا ہوتا ہے، خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، خوشیاں برکت دے، ایمان زیادہ کرے، مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، دین دنیا کی نعمتیں دے، برکتیں دے، آپ کے روزگار میں برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، مولا ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، بیماریاں، بلائیں، آفتیں، ناگہانی مصیبتیں سب مولا دفع کرے، مولا آپ کے دشمن دور کرے، مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کی ہر نیک امید کو جو دینی ہوئے کہ دنیاوی ہوئے، اگر اچھی ہے تو ضرور قبول کرے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ احمد سکھی آباد بنو، دین و دنیا میں آپ کی نیکیاں پھیلے، آپ کی آل اولاد کو بھی مولا دین و دنیا میں برکت دے، سکھ دے، سلامتی دے، سکھی رہو۔